बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, गुलामी की जंजीरें टूटी, बेगुनाह असीर आज़ाद हुए। और इसके साथ इमरान खान ने आज अदालत में जो मरियम नवाज के जज को कहा वो भाग गया। इमरान खान ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की वीडियोस और दोनों काजी फाइज ग्रुप के 90 दिन के इंतखाबात का मामला, हुकूमत, कंपनी, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बुरी तरह तकसीम। मेरे हम अजीज़ हम वतनों की सदाएँ अभी भी उधर हैं। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ क्यों नवाज शरीफ के कदमों में बैठ गया, मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान के अल्फाज लिखे हुए हैंड राइटिंग, लोग दीवाने हो गए। आज देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया, जो फैसला दिया, उस पर मेरा आप लतीफ़ खोसा साहब से इंटरव्यू सुनेगा भी हो चुका है, लेकिन इसकी मैं तफसील आपको बताऊं तो ये साबित होगा कि 9 मई को दहशतगर्दी या बगावत नहीं कह सकते। ये एक एहतजाज था, जलाओ घेराव था, जैसे अभी बिजली के बिलों के दौरान हुआ। अवाम ने एहतजाज किया, अवाम ने सरकारी दफातर जलाए, उसकी भरपूर मजम्मत पूरे मुल्क ने की। लेकिन इसकी जो करार वाक़ई कानून की सज़ा है, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है 6 महीने कैद से बनती है अगर आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी, और ये जो जुर्म है, इसकी नोयत है, उस हिसाब से मुकदमा आम अदालत में चलेगा, फौजदारी हिसाब से। अब 102 लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं और इस फौजदारी अदालतों में इनका मुकदमा चले और फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। ये कालअदम करार दिया 5 जजेस ने, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, यहिया अफरीदी और मज़ाहिर नकवी, ये तमाम के तमाम मुत्तफ़िक हैं। और ये बात गलत कुछ लोग कह रहे हैं कि यहिया अफरीदी ने इसकी मुखालफत की। यहिया अफरीदी ने फैसला महफूज किया, इनके एक पॉइंट पर इख्तलाफ है, लेकिन वो इजाफी नोट्स लिख सकते हैं। इस नोट के साथ जो बाकी जजेस इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो तफसीली फैसला आप देख लेंगे। अभी लतीफ़ खोसा साहब ने मुझे कहा ऐसा नहीं हुआ। आर्मी एक्ट 2D1 और 2D2 ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ, फौजी अदालतों में आपको पता है ये 2 एक्ट की शिकें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तस्लीम नहीं किया। उन्हें यहाँ पे वैसे हुक्म ये भी देना चाहिए था कि 102 लोगों को फिलफोर छोड़ें। ये बड़ा केस था पाकिस्तान की तारीख में, अभी शायद आपको समझ नहीं आई। एतजाज़ एहसन साहब से मेरी जब बात हुई, अरबी लतीफ़ खोसा साहब से इंटरव्यू, आप देखें उन दोनों ने केस से लड़ा। बड़ा अहम नुक्ता कानूनी एतबार के साथ, जिस तरह नैब के दफ्तर से बाहर गैर कानूनी कार्रवाई करने वाले रेंजर्स को भी तशद्दुद किया, जिन्होंने बदतमीज़ी की खान के साथ, उन्हें भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए कि ये वैसे तो गैर कानूनी कार्रवाई पहले डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन इस एहतजाज की बुनियाद बना के 5 महीनों से जो गदर मची है, वो हो सकता है इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। ताकत बेरहम है, ख़ासतौर पर जब पंजाब पुलिस की लॉटरी लगी हो, उनकी बीवियों के पास किलो किलो सोना निकल रहा हो। उनकी तो सोने की कान लगी थी 9 मई। मजबूर पाकिस्तानियों के हाथों चंगेज़ खान और मंगोल फौजी मफतुआ इलाकों की तरह उनके घरों पर लूट मार करते रहे। अब ये जुल्म इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि उनके मुंह को खून लग चुका है, लेकिन कम से कम ये हो चुका है कि सबसे बड़ी अदालत की सनद आपके पास मौजूद है कि ये लोग बेगुनाह हैं। सुप्रीम कोर्ट साथ एक और काम भी करे, एजाजुल हसन साहब की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाए और ये 9 मई के हवाले से तफसीलात, और इस पर भी लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी अहम बात की है। यकीन करें, आप ढाका भूल जाएं, इसराइल फ़लस्तीन भूल जाएं जो होता रहा, इस कमीशन में ऐसी रिपोर्ट्स, तहकीकात सामने आएंगी कि यकीन करें कि आप परेशान हैं। मैंने कई दफ़ा तहरीक इंसाफ के लोगों से इंटरव्यू में पूछा कि आप वाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते, बताएं वो सारी तफसीर पूरी एक बना के लोगों के, आपके रहनुमाओं, लोगों, कारकुनों के साथ क्या हुआ। लेकिन शायद वो डरते हैं कि लोग इतनी सफाकियत बर्दाश्त ना कर सके पढ़ के। तहरीक अदम इस्तेकाम पाकिस्तान कहती थी, सियासी विंग है जो इस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने इस फैसले पर कहा ये खान को सज़ा बचाने के लिए मुल्की मुफाद को दाव पे लगाया है। अब उन्हें ये नहीं पता कि खान के ऊपर जो केसेस हैं, तोशा खाना का केस, उसमें साइफर का केस, इसमें कुछ भी नहीं है। अलकायदा ट्रस्ट, ये 9 मई इमरान खान को हर सूरत में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में लाना चाहते थे। अब ये लोग सारी जान साइफर केस पे मारेंगे। दूसरा बड़ा केस जो 90 दिन के इंतखाबात के फैसले पे, उसमें देखें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है और दोनों जस्टिस फाइज ग्रुप के हैं। ये जजेस कौन है माफ़ कीजिएगा, इसमें सहाफ़ी शाकिर महमूद साहब ने बात की है, काजी फाइज के पैनल के जजेस जो इमरान खान की मुखालफत में फैसला देते हैं। इसमें एक सर फहरिस्त तो सरदार तारिक महसूद साहब नज़र आते हैं, दूसरे जज अभी 1-2 फैसले आएंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन देखें, ये आमिर फ़ारूक हों, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हों, इनकी गंदी फाहश वीडियो नज़र आती हैं। अब इसीलिए नज़र आता है जिस तरह कानून की माँ बहन एक कह रहे हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता। कोई बहुत ही फाहश वीडियो होंगी, कोई बहुत ही गैर अखलाकी काम जो जज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सहाफ़ी शाकिर महमूद अवान साहब ने मशवरा भी उन्हें दुरुस्त दिया है कि आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएं, मुल्क और कौम को नुकसान ना दें। आप अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान ना डुबोएं। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं आपके किरदार में। आप चाहे ख्वाजा सिराओं के शौकीन हैं या आप कौम लूत से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। ये आपका ज़ाती फेल है, आप जाने और वो जाने। इस चक्कर में मुल्क और कौम को तबाह ना करें। 80% जो मुल्क के दिलों में रहने वाला रहनुमा इमरान खान, उसे ना नुकसान पहुँचाए। हम पूरा पाकिस्तान वो वीडियो नहीं देखेंगे, आप बात करें और इस्तीफ़ा दे के चले जाए। दूसरा, काजी साहब की मैं बात करूं, उन पे आगे एक और भी बात है, लेकिन इन लोगों ने उम्मीद लगाई इंसाफ की बात करेंगे।
انتخابات نہ ہونے کے معاملے کو وہ سمجھتے ہی کچھ 1956 کے آئین کی زیادہ فکر ہے، 73 کے آئین کی فکر ہی کوئی نہیں۔ قاضی صاحب انتخابات نہیں کروانا چاہتے۔ آپ کو یاد ہوگا 90 دن کے انتخابات ابھی ہوئے نہیں تھے، اسمبلی فیصلہ ہوا نہیں تھا، اسمبلی کے آخری دنوں میں جا کے اسمبلی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پہ میں آگے چل کے ایک اور بھی بات کرتا ہوں جنہوں نے کی ہے، لیکن سائفر کا معاملہ، خان کا کیس، آفیشل سیکرٹ ایکٹ دفعہ 5 اور دفعہ 9 کے تحت فرد جرم عائد، اور اس میں سزا بنتی ہے عمر قید اور سزائے موت۔ آج عمران خان نے عدالت میں ان کی کھڑکیاں کانوں کے کھول دی۔ یہ مریم نواز کے جو وکیل جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہے، اس کو بینکنگ کورٹ میں مریم نواز کا وکیل ہے، اس سے پہلے تو مبارکباد دی، کیونکہ عمران خان جانتا ہے ان کا خاندانی وکیل ہے، تو کہا مبارکباد ہو، سنا ہے منڈیلا تمہارا واپس آ گیا۔ یہ جج صاحب نگاہیں نیچی کر بیٹھی۔ خان نے سے کہا میرے خلاف کوئی فیصلہ، میرے خلاف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے حکومت گرائی، سائفر میرے خلاف آیا، میں کیسے مجرم ہو سکتا ہوں؟ بہادر شاہ ظفر کی مجھے بات یاد ہے، اس نے انگریز اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب انہوں نے بغاوت کا کیس کیا تو بہادر شاہ ظفر نے سے کہا اس سے، حکمران میں، ملک میرے باپ کا، ریاست میری اپنی، میں اپنی ریاست سے کیسے غداری کروں؟ انگریز نے کہا نہیں آپ پھر بھی غدار۔ اسی انگریز کے ناجائز بچے آج 1923 کا بنایا ہوا قانون استعمال کر کے خان کے خلاف اسی کی حکومت گرا کے اسی کو ملزم بنا کے کہہ رہے ہیں۔ خان کہہ رہا ہے سائفر اگر کسی نے غائب کیا ہے تو کسی ادارے کے پاس اس کی کاپی نہیں ہے تو کیس میرے اوپر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو مقدمہ ہی غیر قانونی ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں قتل ہو رہا ہے، قتل نہ ملے، کیس نہیں بنتا، اور یہ تو جھوٹا پولیس مقابلہ ہو رہا ہے ہاتھ پیر باندھ کے۔ آفرین ہے شوکت خانم کے بیٹے کو جو اس مشکل میں بھی جانتا ہے کہ 7 سال اور 14 سال کی سزا اس کے ہاتھ میں ہے مریم نواز کے وکیل کی، لیکن اور سب سے بڑا مجرم نواز شریف کہہ رہا ہے آزاد ہے۔ اس پر عمران خان نے کہا ڈیالہ میں بیٹھے ہو، ان سب مجرمان کو بھی چھوڑ دو، بڑے کو چھوڑ دیا تو ان کو چھوڑ دو، لیکن غیرت و شرم و 2 گھونٹ پانی میں چلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرد جرم پر دستخط کروا رہے تھے تو عمران خان نے اسے کہا کہ سائفر میرے خلاف گواہان کو پیش ہی نہیں کرے، غیر قانونی مقدمے میں الزامات میرے اوپر لگائے، مجھے بتایا بھی نہیں، اور میں نے جرم کیا کیا یہ تو بتاؤ۔ تحریر عمران خان نے جو لکھی لوگ اب فریم کر کے گھروں میں لگا رہے ہیں۔ اس کیس کی کوئی مکمل تفصیلات خان کو نہیں دے گی۔ خان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اس پہ کہ میں گناہگار قصوروار نہیں، اور قانونی پہلو بھی ہے، اخلاقی پہلو بھی ہے اور دینی پہلو بھی ہے۔ قانون، اخلاق اور اسلام سب کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تمام پہلوؤں سے تمام حقوق خان کے چھین لیے انہوں نے۔ ابھی تو خود جسٹس حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کے خلاف 189 مقدمات کی کوئی مثال نہیں۔ خود جج کہہ رہا ہے توشہ خانہ میں خان کی سزا معطل ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بری ہو جائے، جیل میں کیوں برا سلوک کر رہے ہو؟ وکیل کو صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات، اور خود جج کہہ رہا ہے یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، یہ یقین کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں مورخ کو لکھے یہ میرے بھی الفاظ، میری بھی ویڈیو ریکارڈ کرے۔ یہ یزید کے دور کے ججز ہیں، باضمیر ججز بھی ہیں ان کے ساتھ۔ میں آئین اور قانون کو یقین کریں نہیں، کیوں نواشی بھی نہیں مانتا، جو حلف اٹھاتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے، زرداری نہیں مانتا، فضل الرحمان نہیں مانتا، ملک کا ہر طاقتور اس قانون کو نہیں مانتا، میں کیوں مانوں اس قانون کو؟ آپ کیوں مانیں؟ وہ طاقتور کے لیے مختلف، کمزور کے لیے مختلف۔ نواز شریف واپس آئے، سارے قانون سائڈ پہ رکھ دیں بھئی۔ اگر قانون پہ چلنا ہے، میں آپ کو سیدھا ڈان لیکس کابینہ کمیٹی کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کھولیں، دستاویزات جسے والیوم 10، اس میں واضح طور پر نواز شریف نے کہا پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہا، دہشت گردوں کی حمایت کرنے والا کہا، ہندوستان میں دہشت گردی پھیلانے والی فوج کہا، اس کی سزا کے عملی پرویز رشید کا استعفیٰ، اور سائفر کے معاملے پر جو اعظم خان اس کا رکھوالا تھا اس کا استعفیٰ لے لیں، وزارت خارجہ کے کچھ افسران کا استعفیٰ لیں، انہیں برطرف کریں اگر بہت ہی ہے، لیکن وہ سارے تو ریٹائر ہو چکے۔ اس کی بنیاد پر اپنے ہاتھ سے اپنے منٹس لکھنے والے مقبول ترین عمران خان رہنما کو غداری کا مقدمہ، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ میں تو ایسے قانون کو نہیں مانتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھیں، الشریف کورٹ آف پاکستان، العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ میں نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے عامر فاروق بنے جج، ساتھ ایک اچھے جج بھی ہوگی گل حسن اورنگزیب بھی۔ نواز شریف کی سزا کی اپیلوں پر وہ سماعت کریں گے۔ اور ابھی نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، جس کا کام الیکشن کروانا، کھل کے کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے۔ کہتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ۔ 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے جی جنوبی پنجاب محاذ بنا۔ یہ وہ شخص ہے جو لائن میں کھڑا ہو کے 27ویں نمبر پر عمران خان سے ہاتھ ملاتا تھا۔ اس کی تصویر کے نیچے کھڑے ہو سیلفی بنا کے گھر میں فریم کر کے لگوائی ہے اس نے۔ ابھی اپنے اوپر، اس کے اپنے اوپر بھی نیب کے کیسز ہیں، نواز شریف کے اوپر بھی ہیں، دونوں مجرم ہیں۔ نواز شریف پہ کہتا ہے جی پیدائشی پاکستانی شہری ہے، بائیو میٹرکس کا حق ہے، حکومت نے ایسا کوئی اضافی کام نہیں۔ اسے پوچھے نادرا کے دفتر میں آپ جائیں میں جاؤں، اس طرح کا سلوک کریں گے؟ عمران خان کیا پاکستان کا پیدائشی نہیں؟ وہ کیا ہندوستان میں پیدا ہوا ہے؟ وہ صرف پاکستان کا پیدائشی نہیں، اس نے پاکستان کی پیدائش دنیا کے ممالک میں رکھی ہے، پہچان بنائی ہے۔ یہ کاکڑ سے کہیں دنیا کے ملکوں میں جائے، جا کے اپنا تھوبڑا کسی دکھائے لوگوں کو، کوئی ایک آدھا بندہ جانتا ہو میرا نام بدل دیں،
اور اسے کہیں اٹھا کے جائے عمران خان کی تصویر دنیا میں افریقہ سے لے کے آسٹریلیا تک، کینیڈا سے لے کے انٹارکٹیکا تک اور ایشیا سے لے کے عرب ریاستوں تک، میں دعویٰ کرتا ہوں دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو کہ میں ایسے نہیں جانتا. یہ کہتے تھے بیمار ہے، گولیاں لگی ہیں، جس حالت میں اٹھا کے لاؤ، ویل چیئر پہ لاؤ، اسٹریچر پہ لاؤ. 102 بخار میں ان کی عدالتوں میں 16 18 گھنٹے پیشیاں بھگتا رہا. یہاں پوری کی پوری پولیس کی پلٹن کمشنر سمیت اشتہاری ڈاکو کے لیے بھیج دی ریڈ کارپٹ پہ. اور کوئی ان سے پوچھے ہائی سیکیورٹی اور پروٹوکول میں نواز شریف کو فیملی سمیت مری کی سیر کرنا، تو آپ باپ کا راج ہے، پاکستان کے باپ کا ہے. انوار اللہ کاکڑ جو ان کے دل میں ہے، جس چور ڈاکو بدماش لٹیرے کو اٹھا کے عوام کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. پولیس کی گاڑیاں ان چوروں ڈاکوں کو ایسے اسکواٹ دے رہی ہیں جس طرح وہ ہیرا منڈی میں کوئی نئی طوائف آئے تو سارے دلال اکٹھے ہو کے اس کی نتھ اتروانے کے لیے بےتاب ہے کہ زیادہ پیسے ملیں گے. دیکھیں سیدھی طرح میں نے پہلے بھی کہا، نوٹیفیکیشن دے دیں، لوگوں کے الیکشن کے پیسے بچائیں. آپ کہہ دیں کہ امریکہ، اسرائیل، ہندوستان اور عرب امارات نے کہا ہے نواز شریف کو وزیر اعظم بناؤ، ہم ان کی کالونی ہے، ہماری جرت نہیں ہے، ہم غلام ہیں. عوام تسلیم کر لے گی، ظلم و ستم بند ہو جائیں گے. اور عوام کی رائے سننی ہے تو گیلپ کا سروے اٹھا کے پڑھ لیں. انوار الحق کاکڑ ٹوٹی پوٹی انگریزی میں وہ مغربی اداروں کے سامنے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا، دیکھ لیں 65% لوگوں نے نواز شریف کی تقریر ہی نہیں سنی. ان کا جیو، سما، ایکسپریس، دنیا نیوز نہیں، گیلپ کا سروے. جن 35% نے سنی انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اور 26% یہ مانتے ہیں کہ روز روشن کی طرح اس کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. ابھی فائز عیسیٰ صاحب وہ سماعت 90 دنوں کے درمیان کہہ رہے تھے، وہ کیس تھا کہ پوچھتے ہیں درخواست گزار کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ عمر ایوب ہے. کہتے ہیں اس کے دادا کو نہیں پتا تھا، اس نے آئین توڑا، ملک میں انتخابات نہیں کروائے. پہلے تو دیکھیں اس میں 3-4 چیزیں ہیں. پہلے قاضی فائز کو پوچھنا چاہیے تھا عمر ایوب ہے کہاں، روپوش ہے، کیوں روپوش ہے. شیخ رشید کے کیس میں اس نے کہا شیخ رشید کا نام مت لینا. پھر اس کے بعد دادا کا قصوروار اگر پوتا ہے تو پھر قاضی فائز صاحب کے والد بھی اسی ایوب خان کے الیکشن کے چیف سپورٹر تھے. ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. اگر ایوب خان کے پوتے نے اپنے دادا کے جرائم کو دینا ہے تو قاضی فائز بھی اپنے والد کے جرائم کا دے. ان کی تصویریں انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں بہت ساری، لیکن وہ فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان کے الیکشن میں سپورٹ بھی کرتے رہے. اگر قاضی صاحب کو یہ پتہ ہے، سمجھے کہ آپ جو انہوں نے بات کی 90 دن کے انتخابات میں کہ اب یہ آئین میں ممکن نہیں ہے، عمل درآمد کرانا ممکن ہے، یہی بات صدر یحییٰ خان نے بھی کی تھی کہ یہ 90 دن میں انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ملک پٹڑی سے اتر گیا. یہ وہی واردات کر رہے ہیں. اور یہاں ایوب خان کی یہ بات کر رہے ہیں. قاضی فائز صاحب تھوڑی سی ہمت کریں، جگرا بڑھا کر کے پوچھیں یہ جو آتے ہیں اغوا لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے سارے کیسز کیسے ختم ہوتے ہیں. پنجاب پولیس مانتی رہی شیخ رشید ہمارے پاس ہے، وہ انٹرویو میں بیٹھ کے انٹرویو دے کے سارے کیسز کیسے ختم ہوئے. پوچھے بلا کے کہاں تھے یہ لوگ. کوئی چلے پہ گیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میں گلگت گیا ہوا تھا. پوچھے بلا کے لوگوں سے، لیکن نہیں. جو روپوشن سے پوچھے کیوں روپوش ہو، کیا مقدمات ہیں، ان کے اوپر تو کیسز بھی نہیں ہیں. لیکن اتنی قاضی فائز صاحب کی جرت نہیں ہے، یا ان کی بھی کوئی ویڈیو والا معاملہ ہے جس طرح باقی 2 کی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک یہی ہوں. اتنا انہیں ڈر ہے. باقی ابھی لطیف کھوسہ صاحب سے میرا انٹرویو ہے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بڑی لمبی ہوگی، انشاءاللہ اگلی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ نظر آئیں. ضرور چیک کیجئے گا، بڑا کھل کے بولتے ہیں اور بڑا ہی کھل کے بولیں. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.